کیا ایسے پوائنٹس میٹنگ میں بھی ظاہر ہے آپ کی طرف سے بھی میڈیا کی طرف سے بھی کچھ تحفظات کچھ پوائنٹس رکھے گئے ہوں گے، کیوں مسترد کر رہی ہیں یہ صحافتی تنظیمیں؟ کون سے ایسے تحفظات ہیں جن کو حکومت کو سننا چاہیے تھا لیکن سنا نہیں جا رہا؟ دعا سب سے پہلے تو ایرانی صدر اور ان کے جو رفقا اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں، بڑا افسوسناک واقعہ اور پاکستان کے لیے ادروائز بھی ہوتا، لیکن وہ چونکہ 3 دن ابھی ریسنٹلی 3 روزہ دورے پہ پاکستان آئے تھے، اس لیے اور زیادہ محسوس ہوا ہے لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کو۔ تو ہم ایران کے لوگوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی کہا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بہت افسوسناک یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد آپ کا سوال جو آئی ہیں حد کے عزت قانون کے حوالے سے، ابھی تو خربل ہے۔ ہماری آج بڑی ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوئی، اس سے پہلے بھی ایک ہماری میٹنگ ہوئی تھی جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان صاحب نے ارینج کی تھی۔ اس وقت صرف ان سے ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے تحفظات میں گورنمنٹ تک پہنچا دوں گا۔ آج ہماری وزیر اطلاعات بھی اس میں عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی موجود تھیں ان سے، اور ایڈوکیٹ جنرل بھی موجود تھے اس میٹنگ میں، اور تمام صحافتی تنظیموں کے لوگ موجود تھے، جس کا ذکر آپ نے بار بار سنا بھی ابھی جب خبریں چل رہی تھیں۔ اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم زیادہ اس میں لگ جائے گا۔ تو ہم سب سے پہلی تو بات یہ تھی کہ ہم نے جو انیشیل اس پہ ریئیکٹ کیا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ جب آپ ہمارے خلاف ہی ایک چیز لے کے آ رہے ہیں تو ہم سے مشورہ تو کر لیں، ہم سے بات تو کر لیں۔ اور کیٹیگوریکلی آج بھی ہم نے وہاں یہی کہا کہ آپ کا رائٹ ہے قانون سازی، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جی وہ کوئی فیک نیوز کی حمایت کریں یا لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کی۔ بنیادی طور پہ آج میٹنگ کے بعد ہمیں یہ تاثر میں تو کہوں گا کہ ملا تھا کہ اس کو مؤخر کرے گی گورنمنٹ، کیونکہ ہمیں آخری بات جو کہی گئی تھی وہ یہ کہی گئی تھی کہ سی ایم صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں۔ تو وہ ان کو بھی کنسرنز تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک تمام تنظیموں کے کنسرنز دور نہ ہوں اس بل کو پیش نہ کیا جائے یا پاس نہ کیا جائے۔ اب جب وہ پیش ہو گیا تو اس میں سمجھ آ گئی، اور سلیکٹ کمیٹی ایک اس کا حل یہ تھا کہ اس کو دوبارہ سلیکٹ کمیٹی کو ریفر کر دیا جاتا۔ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ جو سلیکٹ کمیٹی از خود انہوں نے وہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ سلیکٹ کمیٹی ہے، ہمارے ممبرز وہ ڈال دیے جن کے ATC میں ان دنوں اس دن جس دن یہ اس میں بحث ہونی تھی ان کی پیشیاں تھیں، ظاہر ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا انتظام کر کے وہ سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کیا گیا، اور پھر گورنمنٹ کلیم کر لیتی ہے کہ جی بس ہم نے تو دیکھیں۔ آج مشتبہ شجاع الرحمان صاحب کا میں یہی سن رہا تھا کہ جی یہ تو بحث ہو چکی ہے اس پہ، اب نہیں تو کہاں بحث ہو گئی بھائی؟ وہ آپ نے بحث کر لی۔ پھر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جب ٹرائبونل بناتے ہیں، اچھا یہ امریکہ اور برطانیہ کا آج بھی حوالہ دیا گیا کہ دیکھیں وہاں حد کے عزت کا قانون ہے، اور کچھ چیزیں آپ یہاں چلا رہے ہوتے ہیں چینلز کے حوالے سے بھی وہاں نہیں چلاتے۔ تو اس پہ ہمارا جواب یہی تھا کہ حضور جب آپ ٹرائبونل بنا دیتے ہیں، اور یہاں کس کو نہیں پتا کہ وہ ٹرائبونل آپ کے زیر اثر بھی ہوتے ہیں اور کہیں اور بھی سے بھی اثر لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو جو کہا جائے گا اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دیں گے۔ آلریڈی 3 قانون اس پہ بلز موجود ہیں۔ ابھی پیکا آرڈیننس ہم نے جب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی اس دور میں، جب بہت ان کو زور سے آیا ہوا تھا یہ بل فواد چودھری صاحب کو، تو یہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے، یہی سب لوگ تھے اس میں بھی، عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی تھی، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کی تیسی، یہ کیسے آ سکتا ہے، آپ کے پہ قدغنیں کیسے لگ سکتی ہیں؟ اب ان کو بہت جلدی ہے۔ تو میرا سوال اس میں یہ تھا کہ حضور جب لاز موجود ہیں ان کی موجودگی میں آپ یا تو اس میں وہ PPC 499 ہے اس میں ترمیم کر لیں، جو چیزیں آپ کو لگ رہی ہیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ یہ اس کے باوجود لانا چاہ رہے ہیں، تمام صوبے اپنا اپنا لائیں گے، ظاہر اب اختیار ہے۔ میرا سوال صرف یہ چھوٹا سا ہے کہ یہ فیڈریشن ہے، یہ کانفیڈریشن ہے؟ اگر تو فیڈریشن ہے تو جو مرکز میں لاء موجود ہے وہ امپلیمنٹ کر دیں، اس میں ترامیم آپ تجویز کر دیں، ہمارے ساتھ بات کر لیں۔ اگر اس کے باوجود آپ اپنا ایک لا رہے ہیں قانون، اس کا مطلب ہے یہ مجھے تو پھر یہ فیڈریشن نہیں لگتی، یہ کانفیڈریشن لگتی ہے۔ بس یہ چھوٹی سی چیزیں جن کا ہمیں جواب چاہیے، اور یہ کر لیں اس کو، لیکن یہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے یہ ون سائیڈڈ۔ اگر آپ نے عامر صاحب کس طرح پھر حکومت تحفظات دور کر سکتی ہے؟
وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. صحافتی تنظیموں کا شروع سے یہی ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے اطہر منی اللہ صاحب نے کہا جو گورنمنٹ آرڈیننس لائی تھی پی ٹی آئی والا, وہ اڑا کے رکھ دیا تھا ویسے ہی. تو اب بھی اگر اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائیں گی, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ بیٹھی ہے اس کام کے لیے. وہاں پہ بھی وہ تو آپ کا موٹر سائیکل نہیں چلنے دیتے. اگر گورنمنٹ نے دیا ہو تو یہ بل کیسے چلنے دے دیں گے؟ وہ کہہ دیں گے کہ ہم سٹے کر دیتے ہیں, اس میں کیا ایشو ہے. لیکن بنیادی طور پہ اس دن بھی جمعرات کو شاید ہم جب بات کر رہے تھے, میں تو ہتک عزت کے قانون جس میں جھوٹی خبریں چلیں, آپ دیکھیں کہ ابھی بشکک میں جو کچھ ہوا, ہمارے ہاں صحافیوں کے نام پہ یوٹیوبرز نے لڑکیوں کا ریپ چلا دیا, لاشیں گرا دی, صرف پیسے بنانے کے لیے. اس ملک میں کوئی ہے ہی نہیں دھندے میں کہ بھئی رکاوٹ ہو, کوئی خوف ہی ہو کسی کو. میں نے تازہ ترین مثال دی ہے, ورنہ ایک لائن لگ سکتی ہے کہ ہم کسی جرم پہ نہیں جاتے, ہمیں ڈر ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پکڑ سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر کوئی نہ کوئی قدغن ضرور ہونی چاہیے. مادر پدر آزادی کسی کو بھی نہیں ہے اویلیبل. آپ آئین کے جس مرضی آرٹیکل کو لے لیں اور جس کے مرضی, عزت اور وقار سب کا ہے, میرا بھی ہے تو دوسرے کا بھی ہے. بالکل صحافت کے اس کے اندر ہم رہ کے ایمبٹ میں ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹی خبر نہ دیں. جو ہماری تنظیمیں بات کر رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے, انہیں کرنا چاہیے, اور پھر اگلا لائے عمل یہی ہوگا کہ آپ کورٹ آف لا میں چلے جائیں. احتجاج بھی ہو رہا ہے, سارا لائیو بھی چل گیا ہے, ہر طرف سے ہو گیا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں تو بریک لگنی چاہیے. ایسے لاز آنے چاہیے کہ مجھے جھوٹی خبر دیتے ہوئے خوف آئے کہ ہاں مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. یہاں سچی خبر والے بھی نہیں چھوڑتے, ہم جھوٹی خبر کو بچانے بھاگ پڑیں گے تو بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے. کہیں نہ کہیں بریک لگا کے ایک سسٹم کے اندر, اگر جو پنجاب کی وزیر اطلاعات جلدی کر رہی ہیں, ان سے 2 میٹنگیں شاید ہو گئی ہیں جو ایاز صاحب کی گفتگو سے مجھے لگا کہ بات چیت بھی ہوئی, سب کچھ ہوا. ہو سکتا ہے گورنمنٹ اس بل کو پیش کر کے مؤخر کر دے یا پاس کرا دے. مطلب یہاں پہ تو ایک دن میں 50 بل قانون میں پاس ہوئے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی ہوئے ہیں, اور فیڈریشن اور کنفیڈریشن کی بات ظاہر ہے خوفناک کہلائے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ وفاق میں کوئی گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کے برعکس بیٹھی ہوئی ہے. وہی گورنمنٹ ہے اور وہی وزیر اعظم بیٹھے ہیں جو بطور اپوزیشن لیڈر ان کو کہا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ اس طرح کے قانون نہیں ہونے چاہیے, وہ یاد بھی کرانے چاہیے, وہی فکریں لے کے کورٹ میں بھی جانا چاہیے. جی بریگیڈیئر صاحب. اچھا, ملاقات ہماری ایک ہی ہوئی ہے عظمیٰ صاحبہ سے, ایک اسپیکر صاحب سے. اچھا, آپ نے کہا 2 ملاقاتیں, تو جی اسپیکر صاحب سے 2 ہو گئی ہیں اور عظمیٰ صاحبہ ایک ملاقات میں تھی. ٹھیک ہے جی بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب, سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی قانون سازی اور یہ بین کر دینا, اس ایپ کو بند کر دینا, اور 12 ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ اس میں اصلاحات تو بڑی ضروری ہیں اور ہونی بھی چاہیے, لیکن کچھ چیزیں ایسے ہیں جس میں آپ پھر جو کچھ ڈسکشن پوائنٹس ہیں آپ ان کو تو لینا, پھر ان کو اپنی ڈسکشن میں لائیں, پھر آگے لے کر معاملہ. اب ظاہر ہے اب اس پر صحافتی تنظیمیں آمنے سامنے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ان کے تحفظات سننے کا اتنا موقع دے گی اور وہ دور بھی کرے گی؟ دیکھیں, جواب بات یہ ہے کہ آئی فیل کہ وائی ان سو بری, اگر صحافی تنظیم میں تحفظات ہیں تو ایک دفعہ سن لیں, ان کی پراپر طریقے دیکھیں. آڈیو تھوڑا سا بڑھا دیجیے گا بریگیڈیئر صاحب کا. جی بریگیڈیئر صاحب, آپ اور ٹھیک کر لیں. دیکھیں, جب اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے مطالبات کو سمجھ لیتے ہیں, سفارشات آتی ہیں جو پاسبل ہیں, ڈسکشنز کریں. ہو سکتا ہے صحافی تنظیمیں اگری کر دیں گے نہیں جی یہ ٹھیک ہے, اس کو چینج کر لیں ود سلائٹ ماڈیفکیشن. اگر ایمیکیبلی طریقے سے حل ہو جاتا ہے تو اٹ از مچ بیٹر. اور اس کے لیے دیکھیں, یہ جو کھلا ہاتھ یہ والا سوشل میڈیا کے اوپر, دس از آلسو ویری ڈسٹربنگ, کہ جس کے مرضی پگڑی اچھال لیں, جو مرضی کر لیں, نو بڈی از پوسٹ اباؤٹ اٹ. یہ نہیں ہونا چاہیے, کہیں قزغن ہونی چاہیے. اور اگر فیڈرل لا کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اور ان کو سلائڈ چینج کرتے ہیں, دیٹ از مچ بیٹر. انسیٹ ایک پروونس کا علیحدہ قانون ہو, دوسرے پروونس کا علیحدہ ہو, اور یہ میرے خیال میں یہ بھی ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ فیڈرل لا اس کے اندر امینڈمنٹ اور وہ امپلیمنٹ شوڈ بی ان دا انٹائر کنٹری, تاکہ وہ ایک سمیٹری ہو, اس پہ کوئی چینجز نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جس طریقے سے ابھی حال ہوا ہے یہ مسٹ بی ڈیفینیٹلی کنٹرول ہونا چاہیے. یہ جو آپ نے بین لگایا ہوا ہے کچھ چیزوں کے اوپر سوشل میڈیا میں, اس کو ضرور کنسیڈر کریں, لیکن چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو مرضی سیکورٹی فورسز, انڈیویجول آرمی آفیسرز, انڈیویجول گورنمنٹ آفیسر, یہ آپ کو ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو فل اسٹاپ لگانا چاہیے. یہ کسی حالت میں ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور سیکورٹی فورسز کو تو کوئی ویسے بھی اتنا زیادہ کرسائز دنیا میں نہیں کرتا. انڈیا میں دیکھ لیں واٹ ہیپن, دے کانٹ ڈیئر ٹاکنگ اگینسٹ سیکورٹی فورسز. اس لیے اس لحاظ سے اگر فیڈرل قانون ہے
اس کو بہتر کریں, اپ گریڈ کریں, اور ہر چیز امپلیمنٹ کریں. آپ یہ بھی قانون بنا لیتے ہیں, اگر امپلیمنٹ نہیں کرتے واٹ از دا پرپز؟ اور بے شمار ایسے قانون موجود ہیں جو امپلیمنٹ نہیں ہوتے. دعا ہر چیز موجود ہے. دا اونلی تھنگ از کہ وی ڈونٹ امپلیمنٹ. اگر آپ امپلیمنٹ کر لیں گے ان چیزوں کو تو کہیں آپ کو قانون سے ضرورت نہیں ہے. ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے, اس پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ حکومتیں اور جوڈیشری. لیکن